السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے شکشا منتری بنے تھے۔ ان کا جنم کہاں ہوا تھا اور ہندوستان کی آزادی میں ان کا کردار کیا رہا، دینی اعتبار سے وہ کیا تھے اور دنیاوی اعتبار سے ان کا سوچ اور وچار کیا تھا، اور سیاست میں کب اور کیسے آئے، الغرض پیدائش سے وفات تک کے کیا کیا حالات ان کے سامنے آئے اور کیسے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیں۔ سامعین، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر سن 1888 عیسوی میں سعودی عرب کے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا۔ سن 1857 عیسوی میں ودروح کی لڑائی میں مولانا خیر الدین کو عرب جانا پڑا اور وہ وہیں جا کر بس گئے۔ عرب میں مقیم رہتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کا جنم ہوا۔ کچھ سالوں بعد مولانا خیر الدین سن 1890 عیسوی میں واپس بھارت آ گئے اور کلکتہ میں رہنے لگے۔ اس وقت مولانا ابوالکلام کی عمر تقریباً 2 سال تھی۔ مولانا ابوالکلام کا اصل نام ابوالکلام غلام محی الدین احمد تھا۔ آزاد لقب بعد میں ملا ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد کے پاس ہی حاصل کی۔ چونکہ مولانا کے اہل خاندان سب پڑھے لکھے تھے، اس لیے تربیت بھی اچھی خاصی مل گئی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر کا سفر اختیار کر لیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی مادری زبان اردو نہیں بلکہ عربی تھی۔ ان کی والدہ عرب کی رہنے والی تھی، مدینہ منورہ کے مفتی محمد بن ظاہر کی بھانجی تھی، اس لیے لامحالہ مولانا آزاد کی ان سے بات چیت عربی میں ہوتی ہوگی۔ بچپن میں ان کے لیے ان کے علاوہ کوئی اور زبان سیکھنے کا امکان بھی نہ تھا، کیونکہ خاندان حجاز میں مقیم تھا، جہاں اردو کی تعلیم و تدریس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بعد کو جب تعلیم شروع ہوئی تو وہ بھی عربی اور فارسی تک ہی محدود رہی، اور چونکہ ان کا خاندان اپنے علم و فضل اور مذہبی تقدس کے باعث برگزیدہ رہا تھا، اس لیے جب تعلیم کا آغاز ہوا تو دینیات پر خاص توجہ رہی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں درس نظامی مکمل کر لیا تھا، لیکن وہ تصنیف و تالیف کے میدان میں اس سے پہلے داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے سن 1899 عیسوی میں جب ان کی عمر ہنوز 11 برس متجاوز نہیں ہوئی تھی، شعر گوئی شروع کی۔ عام حالات میں 11 برس کا بچہ کوئی علمی بات تو درکنار، اپنے خیالات اور مافی ضمیر کو بھی مسلسل اور قابل لحاظ پیرائے میں بیان کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، چہ جائے کہ شاعری۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کو ایک ویڈیو میں سمیٹنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی ان کی ذات کو موٹے طور پر 2 خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک سیاسی اور دوسرا غیر سیاسی یا علمی۔ سیاسی پہلو کو دیکھیں تو وہ مجاہد آزادی تھے، اسیران زنداں تھے، کانگریس کے صدر تھے، تحریک خلافت کے قائد تھے۔ ان میں اور پنڈت جواہر لال نہرو میں بڑی ذہنی مماثلت تھی۔ انہیں سن 1923 عیسوی میں جبکہ وہ محض 35 سال کے تھے، انڈین نیشنل کانگریس کا صدر بنایا گیا۔ وہ کانگریس کے سب سے کم عمر صدر تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ان کی رائے کی ایسی قدر کرتے تھے کہ اس سے انحراف کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ وہ خلافت تحریک کے دوران مہاتما گاندھی کے رابطے میں آئے۔ وہ ان کے فلسفہ عدم تشدد، تحریک عدم تعاون اور سودیسی مصنوعات کے فروغ کے نظریے کے ایک مضبوط طرفدار تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار اور تقسیم ملک یا قیام پاکستان کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر آسمان سے فرشتہ اتر کر آئے اور کہے کہ تم ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جاؤ تو ابھی آزادی مل جائے گی، تو میں کہوں گا کہ مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ انہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے جن اندیشوں کا اظہار کیا تھا وہ آج حرف بحرف درست ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دلی کی جامع مسجد کے میناروں کی دہائی دیتے ہوئے اس کے صحن میں پاکستان جانے والے مسلمانوں سے واپس آنے اور اپنی سرزمین اور یہاں اپنے اسلاف کی وراثت کو نہ چھوڑنے کی بار بار اپیل کی تھی۔ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔
مولانا ابوالکلام آزاد جنوری سن 1947 میں حکومت ہند کے وزیر تعلیم مقرر ہوئے اور پھر تا دم حیات اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے۔ مولانا کی وفات فروری سن 1958 عیسوی میں ہوئی۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 11 سال وطن عزیز کے تعلیمی نظام کی تشکیل و تنظیم کے مسائل کو حل کرنے میں صرف کیے۔ ان کی قیادت میں ہماری تعلیم پر سچا قومی رنگ چڑھنا شروع ہوا اور ایک آزاد ملک کے تقاضوں کے مطابق ذہنی و تہذیبی ترقی کی راہیں کھلی۔ بحیثیت وزیر تعلیم انہوں نے جو خدمات انجام دیں وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ انہوں نے پورے ملک میں اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھایا۔ انہوں نے پہلی بار تعلیم نسواں اور تعلیم بالغان کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے تکنیکی تعلیم کے فروغ کے لیے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنالوجی ایجوکیشن کا قیام کیا۔ صنعت و حرفت کی تعلیم کو بڑھاوا دینے کے لیے انہوں نے کئی ادارے بنائے۔ انہوں نے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کے لیے انسٹیٹیوٹ آف ہائر سیکنڈری کھڑگپور کا قیام کیا۔ انہوں نے سائنسی علوم کو پروان چڑھانے کے لیے سائنسی تعلیمی ادارے بنائے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور یونیورسٹی یا دانشگاہوں کی نظم و نسق کو بہتر بنانے اور علمی فروغ میں مالی معاونت کے لیے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یا UGC قائم کیا، جو آج اعلیٰ تعلیم کے میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مولانا آزاد ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو بھی پروان چڑھانے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ساہتیہ اکیڈمی اور للت کلا اکیڈمی جیسے باوقار اداروں کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے ہندوستانی ثقافت کو عالم عرب میں روشناس کرانے کے لیے مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کی ادارت میں ثقافت الہند نامی عربی مجلے کا اجرا کیا۔ مولانا آزاد کی شخصیت کا علمی پہلو تو اتنا روشن اور جلی ہے کہ بصیرت و بصارت سے محروم شخص بھی اس کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عہد طفلی ہی میں ان کی لیاقت و صلاحیت کے جوہر کھل گئے تھے۔ شروع میں ان کو شعر گوئی سے بھی ہوا، لیکن جلد ہی انہوں نے مشق سخن کو ترک کر دیا۔ حالانکہ اس کم عمری میں بھی انہوں نے جس اعلیٰ معیار کی شاعری کی، ویسی شاعری بہت سے لوگ پوری عمر گزار دینے کے باوجود نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر اسی شعر کو لے لیجئے کہ آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دیکھ، پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی۔ ایسے بے شمار اشعار انہوں نے کہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شعر گوئی کا مشغلہ ترک کرنا شاعری کی دنیا کا ایک بڑا خسارہ ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد مفسر قرآن بھی تھے۔ ان کے ترجمان القرآن سے کون واقف نہیں؟ حالانکہ قرآن کا ان کا ترجمہ نامکمل رہ گیا تھا۔ اس عہد کے ایک بڑے ادیب مالک رام نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ جب میں نے مولانا آزاد کا ترجمان القرآن دیکھا تو وہ اب تک کے تمام ترجموں سے بالکل مختلف نظر آیا۔ اس وقت میں نے متعدد ترجمے پڑھے تھے، لیکن جو ندرت اس میں تھی وہ کسی اور میں نظر نہیں آئی۔ مولانا کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ اگر سیاست میں نہ آئے ہوتے اور صرف علمی کاموں کو ہی اپنی مشغولیت بناتے تو اپنے عہد کے امام ابن تیمیہ ہوتے۔ اس کے باوجود ان کی جو علمی شخصیت تھی وہ بڑی عبقری تھی، اور اس عہد میں کیا اس کے بعد بھی ان کا مد مقابل پیدا نہیں ہو سکا۔ مولانا آزاد ایک صحافی بھی تھے۔ انہوں نے سن 1903 عیسوی میں جبکہ وہ صرف 15 سال کے تھے ماہنامہ لسان الصدق نکالا۔ اس کی زبان، اس کا آہنگ اور اس کے عالمانہ مضامین کو پڑھ کر لوگوں نے انہیں کوئی بزرگ اور معمر صحافی سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے مولانا شبلی نعمانی سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہ ابوالکلام آزاد ہیں تو ان کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے ان کو ابوالکلام آزاد کا بیٹا سمجھا۔ اسی طرح مولانا محمد سلیم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہیں دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ مولانا حالی سے جب ان کے بارے میں پہلی ملاقات میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی بہت کم سن ہیں۔ انہیں یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہی لسان الصدق کے ایڈیٹر ابوالکلام آزاد ہیں۔ اس سے قبل محض 11 سال کی عمر میں وہ نیرنگ عالم اور المصباح نامی رسائل نکال چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے الہلال نامی اخبار نکالنے کا خواب دیکھا تو اس سے پہلے انہوں نے کئی برسوں تک متعدد اخبارات و رسائل میں کام کیا، جن میں ندوۃ العلماء کے جریدے الندوہ اور امرتسر کے اخبار وکیل قابل ذکر ہیں۔ جب 13 جولائی سن 1912 عیسوی کو الہلال کا پہلا شمارہ نکلا
تو علمی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس کی زبان و بیان اور مقالات کے معیار کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ انگریزی حکومت بھی لرزہ براندام ہو گئی اور اس کی ضمانت ضبط کر لی۔ بہرحال مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ کئی سال تک نکلتا رہا۔ بعد میں اس کی جگہ پر انہوں نے البلاغ کے نام سے اخبار نکالا، لیکن پھر دوبارہ الہلال جاری ہوا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اخبار الہلال ایک انقلابی معجزہ تھا، لیکن وہ ہندوستانی مسلمانوں کے خاص کی آواز تھا، عوام کی نہیں۔ اس نے مخصوص طبقات کے دلوں میں موجود جذبہ حریت کی چنگاری کو شعلہ بنایا۔ الہلال کی زبان عوامی نہیں تھی، اس کا لب و لہجہ ایک ایسے داعی کا لب و لہجہ تھا جو قرآن کا ہے۔ الہلال نے معاصر رہنماؤں کو بھی متاثر کیا اور بزرگوں سے بھی اس طرح ہم کلام ہوا کہ وہ سوتے سوتے جاگ اٹھے۔ ہندوستان میں اس وقت کی مسلم قیادت کا کم از کم نصف حصہ الہلال ہی کی دعوت کا مرہون منت تھا۔ مولانا آزاد اور ان کے اخباروں کو ممتاز اہل سیاست اور اہل علم نے بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان کہا کرتے تھے کہ میں الہلال کے مطالعے کے سبب خارزار سیاست میں داخل ہوا۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سیاست کا چسکا مجھے الہلال نے ڈالا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ابوالکلام نے ہلال کا سور پھونک کر ہم سب کو جگایا۔ قاضی عبدالغفار کا طرز تحریر اپنا تھا، لیکن حسن تحریر الہلال کا تھا۔ اپنے دور کے عظیم خطیب سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراف ہے کہ الہلال نے مجھے خطابت سکھائی، سیاست پڑھائی اور زبان و بیان کی ندرت بخشی۔ مولانا آزاد نے بے شمار تصانیف چھوڑی ہیں، جن میں مذہبی نوعیت کی بھی ہیں، سیاسی نوعیت کی بھی ہیں اور علمی و ادبی نوعیت کی بھی ہیں۔ انہوں نے تذکرہ کے نام سے اپنے خاندان کی جو تاریخ لکھی ہے وہ بے شمار خوبیوں سے مزین ہے۔ انہوں نے غبار خاطر کے نام سے خطوط کا جو مجموعہ تصنیف کیا ہے وہ ادبی دنیا کا شاہکار ہے۔ ان کی تصنیفی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ چند جملوں میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جہاں تحریر کے بادشاہ تھے وہیں تقریر کے بھی تھے۔ وہ جب خطابت کے دریا بہاتے تو ایک عالم محو گوش ہو جاتا۔ مولانا آزاد کی شخصیت کی کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے اور کس کس خوبی کو چھوڑا جائے، ویسا عبقری شخص ماضی قریب میں نہ پیدا ہوا اور نہ ہی مستقبل قریب میں پیدا ہونے کی کوئی امید ہے، لیکن وائے افسوس کہ اب لوگ ان کو بھی فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سیاست دانوں کی زبان پر بڑی مشکل سے ان کا نام آتا ہے۔ نئی دلی کی ITO کے علاقے میں آزاد بھون میں ان کے یادگار کے طور پر گوشہ آزاد کے نام سے جو گوشہ قائم کیا گیا تھا وہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں گرد و غبار نے قبضہ کر جما لیا ہے۔ حالانکہ ان کے یوم پیدائش کو یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی ان کی وفات دہائیوں بعد سن 2008 عیسوی میں کیا گیا۔ کاش مولانا آزاد کو ان کے شایان نشان خراج عقیدت پیش کیا جاتا۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔